عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں اور گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے کچھ صلاحیتیں ایسی عطا کی ہیں جن صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انسان ایسے کارہائے عجیبہ کر گزرتا ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. اور ہر انسان میں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی صلاحیتیں اور قوتیں رکھی ہیں. ایسے ہی بعض اوقات اللہ پاک کسی انسان کو عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے ایسی قوت عطا کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے اس عقل پر رشک کرتے ہیں، اس آدمی کی سمجھ پر رشک کرتے ہیں. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. کسی میں اللہ جل جلالہ نے صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، کسی میں کم رکھی ہیں. اسی طرح اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتیں کسی کو اللہ نے وافر عطا کر دی ہیں، کسی کو کم. اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے. اگر تمام لوگوں کو ایک جیسی نعمتیں مل جائیں
تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اگر غریب کوئی نہ رہے تو آپ کو مزدور کوئی نہ ملے گا، آپ کو معمار کوئی نہیں ملے گا، آپ کو ڈرائیور کوئی نہیں ملے گا، آپ کو ٹیچر کوئی نہیں ملے گا۔ بھئی اسے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، اس کے پاس مال وافر۔ تو دنیا کے نظام جو چل رہے ہیں یہ اللہ کی حکمت کے تحت چل رہے ہیں۔ تو مال جیسی نعمت بھی اللہ پاک نے کسی کو وافر عطا کر دی ہے اور کسی کو کم۔ ہیں دونوں آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر، ابتلا میں۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی اللہ کے امتحان میں ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ بھی امتحان میں، آزمائش میں۔ اللہ پاک کبھی انسان کو نعمتوں کے ڈھیر لگا کے آزماتے ہیں، اور کبھی فقر و فاقہ ڈال کر اللہ پاک آزماتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ چلیں، سونے کے پہاڑ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک وقت مل جائے کھا کر شکر ادا کروں، اور ایک وقت میں نہ ملے تو اس پر میں صبر کروں۔ تو مومن کی دونوں حالتیں محمود ہیں۔ اگر نعمتوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، وافر انسان کو نعمتیں مل گئی ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اگر کبھی فقر و فاقہ کی حالت پیدا ہو گئی، تنگدستی، غربت، تو اس پر انسان مومن صبر کرے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ مال جیسے حدیث میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، یہ فتنے کو، مال کو فتنہ اس لیے فرمایا، آپ مشاہدہ کریں، جہاں میں نظر دوڑائیں۔ آج اگر جہان کے اندر خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، تو مال کی وجہ سے ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مال کی لالچ ہے، کوئی جائیداد کی لالچ ہے، اور کسی کی آبرو ریزی ہے تو مال کی وجہ سے ہے۔ کوئی آدمی اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو مال کے حصول کے لیے کہ بھئی زیادہ مال ملے گا، اور کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے مال فروخت کرنے کے اندر، تو اس کے پیچھے مال ہی کی محبت ہے کہ بھائی مجھے زیادہ مال ملے، گھٹیا چیز دوں گا مال زیادہ ملے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فتنہ اور آزمائش وہ مال ہے۔ بھائیوں میں جھگڑے مال کی وجہ سے ہیں، جائیداد کی وجہ سے ہیں۔ ایسے ہی عزیز رشتہ دار جو آپس میں جدا ہیں، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو حقیقت مال ہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مال فتنہ اور آزمائش ہے۔ نہیں تو اللہ جل جلالہ نے اس مال کو فضل کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مال اللہ کا فضل کس وقت بنتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کی کمائی کا راستہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حرام
کا ذریعہ اور سبب اختیار کرتا ہے تو وہ مال فضل الہی نہیں کہلائے گا، فضل اللہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ مال اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہو۔ اور پھر مال کو کمانے کا راستہ تو اس نے حلال کا اختیار کر لیا، لیکن اس میں لوگوں کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کر لی۔ جیسے ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے تو اب راستہ تو حلال کا ہے نا، کاروبار دکان کھول لی، حلال کا ذریعہ ہے، لیکن اسی دکان میں جب وہ ملاوٹ شروع کر دے، دھوکہ دینا شروع کر دے لوگوں کو، اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرے، تو پھر یہ مال بھی اللہ کا فضل نہیں کہلاتا۔ اور اگر ایک آدمی نے مال کا ذریعہ اور سبب تو حلال کے اختیار کیا، امانت داری سے کام لیا، مال کو اس نے حلال طرز پر کمایا، لیکن وصول مال کے بعد اس کو حرام کے راستے پر خرچ کر دیتا ہے، تو یہ مال بھی اللہ کا فضل نہیں کہلائے گا، یہ بھی اس کے لیے فتنہ اور آزمائش پکڑ کا سبب۔ اس لیے وہ حدیث مبارکہ جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک زمین انسان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کس مصرف میں خرچ کیا ہے، کمائی کا بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کرنے کا بھی پوچھا جائے گا۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یار میں نے کمایا حلال کا مال ہے، میری مرضی ہے جہاں خرچ کرو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ مومن یہ نہیں کہہ سکتا، کم از کم جو ایمان والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، وہ یہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے کہ اگر مال نصاب تک پہنچ جائے تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسے ہی بعض مواقع ایسے ہیں جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، جیسے عید کا موقع آ گیا تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے غرباء مساکین پر۔ ایسے ہی کوئی سائل، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، اس پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو مال جو اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومن آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال میرا ہے، میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو بھائی دیا ہوا مال اللہ کا ہے اور خرچ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ انسان نیکی کے اس وقت تک کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی تمام مال میں سے یہ جو باغ، بیرہا باغ کھجوروں کا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف بھی رہ جایا کرتے تھے، اور میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہاں پانی بھی نوش فرماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے،
لہذا اللہ کے لیے اس کو خرچ کرتے. ایسا جذبہ تھا ان کے سینوں کے اندر کہ ادھر اللہ کا قرآن سنا اور ادھر اپنے مال پہ نظر ڈالی کہ میرے مال میں سے سب سے محبوب چیز کیا ہے میرا، اور اس محبوب چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. یہ تھا جذبہ صحابہ کے سینوں کے اندر. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، سخاوت ہے جس میں، سخی آدمی اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور بخیل آدمی اللہ سے بدظنی رکھتا ہے. شراح حدیث نے اس کے تحت لکھا ہے کہ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اور دے گا، جس اللہ نے یہ دیا وہ مجھے اور عطا کرے گا، اس کا اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے. اور بخیل آدمی مال کو روک کے رکھتا ہے، اس کا ظن اور گمان یہ ہوتا ہے کہ یار یہ خرچ کر دوں گا تو پھر اور کہاں سے آئے گا، ختم ہو جائے گا مال. تو گویا وہ اللہ سے بدظنی اس کی ظاہر ہو رہی، اور سخی آدمی کا اللہ کے ساتھ حسن ظن ظاہر ہو رہا ہے. اور انسان کے اندر جب جذبہ سخاوت پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان کو مال کے ڈھیروں کی ضرورت نہیں ہے اور جیب پیسوں سے بھرے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں. جذبہ سخاوت یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر 10 روپے بھی ہیں نا اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے گا. وہ جذبہ پیدا ہو جائے. اگر کچھ بھی نہیں ہے مال انسان کے پاس تو کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کر دے گا، اس کی خیر خواہی کر دے گا، اس کا بوجھ اٹھا کے لے جائے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے گا. ایک جذبہ ہے نا اس کے دل میں کہ لوگوں کو نفع کیسے پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اب نفع یہ نہیں ہے کہ صرف مال سے پہنچایا جا سکتا ہے، نفع تو کسی طریقے سے بھی انسان پہنچا سکتا ہے، لیکن دل میں وہ جذبہ خیر کا کہ میں کسی آدمی کے ساتھ خیر اور بھلائی کیسے کر سکتا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. ربا اور سود سے مال کم ہوتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے. بظاہر تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ 100 روپے 10 خرچ کروں گا اللہ کے لیے تو 90 رہ جائیں گے، لیکن اس 90 کے اندر اللہ برکتیں ڈال دیں گے. اللہ اور پھر یہ جو آپ نے خرچ کیا یہ نہیں کہ صرف آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ دنیا میں بھی 10 گنا زیادہ کر کے اس کو لوٹاتے ہیں. صرف یہ کہ انسان کے دل میں بخل ہے، ہرس ہے، انسان خرچ نہیں کر سکتا. اور ایک صحابی رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، جیسے آج ہماری حالت ہے، بلکہ ہماری تو اس سے بھی گئی گزری ہے. ہم تو یہ موت کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھتے. انہوں نے عرض کیا میرے دل میں یہ بیماری ہے کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دو، کیونکہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب جو چیز محبوب ہوتی ہے انسان اس کے پاس جانے کا انسان کا دل کرتا ہے. جب یہ محبوب چیزیں ہم اللہ کے لیے خرچ کر دیں گے آخرت میں ذخیرہ ہو جائیں گی تو خود بخود دل کرے گا انسان کہ میں آخرت کی طرف چلا جاؤں. تو حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک بخل اور ایک بدخلقی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور بخیل ہو، مومن ہو اور بخیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور مومن ہو اور بدخلق ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ 2 خصلتیں حدیث میں فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی.
تو آج ہمارے سینوں میں بخل بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور ایمان کے بھی دعوے کرتے ہیں، اور بدخلقی، بد اخلاقی یہ بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ہم مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم اپنے گریبان میں جا کے اپنی اصلاح کریں کہ جن خصلتوں کو برا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت تک کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ سخی نہ ہو اور خوش اخلاق نہ ہو جائے۔ سخاوت اور خوش اخلاقی ولایت کی علامت۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ بازو کی طاقت ہے یا میری سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے میرا مال، میری جائیداد، تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دماغ کی ایک رگ کو پھیر دے، انسان کو نہ بھوک کا پتہ چلے، نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، نہ دھوپ کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے ایسے لا یعقل لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو دھوپ پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ تو یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، انسان ذرا غور کرے، یہ بھی تو میرے اللہ کی دی ہوئی ہیں نا۔ اگر میں نے ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے مال کمائے تو یہ صلاحیتیں بھی تو میرے اللہ کی دی ہوئی۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ان کو ختم کر دے۔ انسان کے پاس کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان پر بیماری آ جاتی ہے نا، تو ان دنوں میں انسان ذرا سوچے انسان کتنا کمزور ہے، لاچار ہے۔ اس دانت کو درد ہو جائے نا شدید، تو انسان ساری رات سو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ تمام کے تمام مومن ایک جسد اور جسم کی مانند ہیں۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تڑپتا ہے، اگر سر کو تکلیف ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اگر انسان کے سر میں درد ہے تو انسان سو نہیں سکتا ہے۔ کوئی آدمی اس سے کہے کہ بھائی سونا تو دنیا آنکھوں سے، آنکھیں بند کرو بس سو جاؤ، کوئی صاحب عقل اس طرح نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کہے تو ایسا وہ کہے گا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے، وہ کہے بھائی آپ نے تھوڑا ہی چلنا ہے، سونا ہے سو جاؤ۔ نہیں بھائی، جب جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے ہمیں کہ سارے مومن ایک جسم کی طرح، اب کسی ایک کو بھی تکلیف ہوگی تو سارے مومن پریشان ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ لوگ بھی متاثر ہوں گے تو پوری امت مسلمہ متاثر ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی زد میں بہت سے گھروں سے بے گھر ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے مال و متاع سب پانی کی نظر ہو چکے ہیں، اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کو کھو چکے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ تعاون، معاونت، ان کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے ہم دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں، اور پھر مال کے علاوہ جو بھی ایک گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے، بستر ہیں، کمبل ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، برتن ہیں، چٹائیاں ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر کی ضرورت ہے، تو نماز کے بعد جو عورتیں اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، مائیں بہنیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو پیک کر کے، کمبل کو پیک کر کے، بستر کو پیک کر کے، جوتے پیک کر کے، برتن پیک کر کے وہ مسجد میں بھیج دیں، تاکہ ہم ان متاثرین مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکیں جو سیلاب کی آفت میں اس وقت لاچار و مجبور اور بے سہارا۔ دیکھیں انسان، میں نے کہا کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے سخاوت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار. سخی آدمی اللہ کے قریب، سخی آدمی جنت کے قریب، سخی آدمی لوگوں کے قریب، اور سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل کے بارے میں فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور، وبعید من الجنہ، جنت سے دور، وبعید من الناس، لوگوں سے دور، وقریب من النار، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے اسمال میں سے، آج چندہ مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، سیلاب متاثرین کے لیے، ہر آدمی دل کھول کے اس میں تعاون کرے. بازار کے اندر بھی کیمپ لگایا گیا ہے، یہ مین بازار میں شیخ رفیع کی دکان کے سامنے. جو آدمی وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے، بہت اچھی بات ہے. کوئی کمبل، بستر، برتن، کپڑے، جوتے وہاں تک بھی پہنچا سکتا ہے. ادھر جمع کرنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد مسجد کے کونے میں جمع کر لے. خوب دل کھول کر خرچ کریں انشاءاللہ تعالی. آپ کا یہ لے لیں جی، میری والدہ کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے. آپ کا یہ دیا ہوا انشاءاللہ تعالی مستحقین تک پہنچایا جائے گا. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جب مال ہمارے پاس ہو جائے، گاڑی بھر کے 3-4 آدمی اپنے ان کے ساتھ بھیج کر مستحقین کو خود اپنے ہاتھوں سے دے کے آئیں. تو اس لیے خوب دل کھول کے خرچ کرے. انسان کے اندر تو حرص ہے نا، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کو 2 وادیاں مال کی بھر کے دے دی جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرنے لگے گا. انسان کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے، جتنا ہو اور زیادہ کی حرص کرتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس جسم پر رہے گا، پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا. اور اسی طرح جو کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے. جو کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلائے، اللہ شراب طہورہ پاکیزہ شراب جنت کی اس کو پلائے. تو صدقہ بلا کو دفع کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح اٹھ کے جلدی جلدی صدقہ کر لیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی. یہ نہیں کہ آپ نے صدقہ کر لیا اور پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے. الصدقہ ترد البلا، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے. اور یہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. روزانہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو 360 صدقے اس پر واجب ہو جاتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قربان جائیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم میں سے تو 360 صدقے روز کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کی حاجت براری کر دو، بھئی کسی مسلمان کو کوئی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور چاشت کی 2 رکعت ان 360 صدقوں کے برابر ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز میں انسان کا سارا جسم حرکت کرتا ہے، سارے جوڑ حرکت کرتے ہیں، تو وہ نماز گویا سارے صدقات کے برابر ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بارہا کئی جگہوں پر وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے اس کو قرض کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے کہ قرض ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جس کو میں قرض دوں گا وہ لازمی مجھے لوٹائے گا. اللہ نے قرض کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ جو تم صدقات دے رہے ہو، یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں اس کا بدلہ دوں، ضروری ہے، قرض ہے میرے اوپر. قرض کے ساتھ اللہ نے اس کو تعبیر کی. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو،
یہ انسان کے اندر یہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے، بہت مشکل ہے۔ انسان کے نفس کو بہت شاق ہے، وہ انسان کے نفس پر بہت بوجھ ہے، اور جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے مال کو مصائب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں برکت عطا کر کے اللہ اس کو کئی کاموں کے لیے کافی کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعائیں ہیں ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے، جائل سخی بخیل عابد سے عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے۔ سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے، اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ خوب دل کھول کر لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ کیمپ ایک آدھ دن مزید لگا ہوا ہے، پھر انشاءاللہ یہاں سے گاڑی بھر کے چلی جائے گی۔ گھروں میں جا کے آپ جو چیز سمجھتے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی ایک سرانہ بھی دینا چاہتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہو، اور آپ کا دیا ہوا صدقہ ان تک مستحقین تک پہنچے گا، تو خود پیک کر کے مسجد میں لے آئیں تو بہتر ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے دیا کریں صدقات اور خیرات اور مال بچوں کے ہاتھ، تاکہ ان میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو، دینے کا۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ آج ہر آدمی لینے کے چکر میں ہوتا ہے، بھئی یہ دل میں جذبہ پیدا کرو کہ اللہ مجھے دینے والا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کا دیا ہوا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے جان و مال میں برکتیں نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا۔